مندرجہ ذیل مضمون میں ہم ایمان صفر میں ہونے والے تاریخی واقعات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس میں ہم قبل اسلامی دور سے لے کر جدید اسلامی تاریخ تک کے اہم اور قابل ذکر واقعات کا احاطہ کریں گے۔ مضمون کا مقصد مان صفر کے کلیدی مراحل اور اس کے اثرات کو واضح کرنا ہے۔ تعارف اور مان صفر کی اہمیت۔ مان صفر قرآن مجید میں نام لے کر ذکر شدہ مہینوں میں شمار نہیں ہوتا، لیکن اس کا اپنا ایک خاص مقام اور اہمیت ہے۔ اسلامی تقویم چاند پر مبنی ہے اور ہر مہینہ اپنی ثقافتی، روحانی اور تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ مان صفر کو بعض معاشروں میں نحس سمجھا جاتا ہے، تاہم حقیقت یہ ہے کہ ہر مہینے میں انسانی تاریخ کے سنہرے اور تاریک دونوں طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ذیل میں مان صفر کے چند اہم تاریخی اور روایتی واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ قبل اسلامی دور کے چند روایتی واقعات۔ اجمی عربوں کا سالانہ میلہ۔ قبل اسلام جزر عرب میں مختلف قبائل 8ویں مہینے صفر کے آغاز پر مکہ مکرمہ آتے اور ایک بڑے میلے کا انعقاد کرتے۔ اس میلے میں تجارتی تبادلہ، شاعری، محافل اور قبیلئی مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ یہ روایات مکہ کی تجارتی اہمیت کو بڑھا دیتی۔ دو مشہور جاہلی شاعر سلیمان بن قیس کی شاعری۔ بعض روایات کے مطابق سلیمان بن قیس نے اپنی مشہور نظم لام عرب صفر کے مہینے میں مکہ میں مروجہ سلسلوں میں پیش کی، جس کی بازگشت تمام جزر عرب میں پھیلی۔ ابتدائی اسلامی تاریخ میں مان صفر کے واقعات۔ ہجرت نقل آبی سنینیا کی پہلی ہجرت سال 4 قبل ہجرت 4 قاف میم میں ابتدائی مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ آبی سنینیا ہجرت کرنے والا پہلا گروہ تھے۔ ارواوات کے مطابق اس گروہ نے صفر کے مہینے میں اپنا سفر شروع کیا۔ اس ہجرت کا مقصد ابتدائی مسلمانوں کو مکوہ کے تذیب و ظلم سے بچانا اور حبشہ کے عادل بادشاہ نجاشی کے دربار میں پناہ لینے کا تھے۔ دوسر ہجرت نقل سال 6 قبل ہجرت 6 قاف میم میں دوسرا گروہ بھی صفر کے مہینے میں حبشہ روانہ۔ حواس ہجرت نے اسلامی برادری کو ایک دوسرے کے قریب لانے اور بین الاقوامی سطح پر اسلام کا عادلانہ چہرہ پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہجرت نبوی ہجری مطابق سفر کے آخری عشرے میں حضور اکرم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ بعض تاریخی کتب کے مطابق اپنے 2701 ہجری کو مکہ چھوڑا اور 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ اس ہجرت نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ خلافۂ راشدین کے عہد میں صلح حدیبیہ کے بعد کے معاہدات 6 ہجری میں سفر کے مہینے میں صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد قریش اور اسلام کے درمیان متعدد قبیلئی معاہدات طے پائے۔ ان معاہدات نے مدینہ منورہ کے امن و امان کو فروغ دیا۔ فتح خیبر کے بعد کے عقدی مات 7 ہجری کے صفر میں فتح خیبر کے بعد بھی مدینہ حکومت نے خیبر کے یہودی رہنماؤں کے ساتھ معیشتی سمجھوتے جاری رکھے، جس سے اسلام کا دینی و اقتصادی معیار بلند ہوا۔ اموی خلافت کے دوران معاہدہ روم 25 ہجری کے صفر میں اموی خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان نے روم کی بری فوج کے خلاف ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت دونوں جانب جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ یہ معاہدہ عباسی دور تک برقرار رہا۔ تامرن مسجد دمشق 45 ہجری کے صفر میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد جامع دمشق کی تزئین و آرائش کے کام شروع کیا۔ نوح نے گنبد اور محراب کی عمدہ نقاشی کروائی، جو آج بھی فن تعمیر کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ عباسی دور اور وسطی دور اسلامی بیت المال کی اصلاً ہاتھ 130 ہجری کے صفر میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے بیت المال کے نظام میں اصلاحات متعارف کروائیں۔ اس کے تحت اہل ثروت کے لیے مخصوص رقومات اور غربا کے لیے خصوص امدادی پیکیج مرتب کیا گیا۔ بغداد کے حاکم کا قتل 156 ہجری کے صفر میں بغداد کے ایک مقامی حاکم کا قتل ہوا، جس نے شہر کی سیاسی صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس واقعے کے بعد عباسی خلیفہ کا براہ راست انتظامی کنٹرول مضبوط ہوا۔ مغل دور کے چند واقعات۔ فتح دہلی کے معاہدات 832 ہجری کے صفر میں بابر کے 10م بیٹے ہمایوں نے دہلی کے مقامی سرداروں کے ساتھ متعدد معاہدات کیے، جن کے تحت دہلی سلطنت کو عبوری قیادت ملی۔ شاہ جہاں کا یورپ کا پہلا خط 1014 ہجری کے صفر میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے یورپ کے ممالک کو تجارت کے مواقع کے لیے خط لکھے، جن سے بعد ازاں ہندوستان میں یورپی کمپنیوں کا آغاز ہوا۔ جدید اسلامی تاریخ میں مان صفر پاکستان کا قیام اور صفر 1367 ہجری 1947 عیسوی
میں صفر کے مہینے میں پاکستان مارزن وجود میں آیا 1386 ہجری 1966 میں ایک نمایاں واقعہ کراچی میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی کا منصوبہ قبول ہوا اسلامی کانفرنس اور 1405 ہجری کے صفر میں اسلامی کانفرنس تنظیم OIC کا ایک اہم اجلاس جدہ میں منعقد ہوا جس میں مسلم دنیا کے معاشی و سیاسی مسائل پر غور کیا گیا جدید مصری انقلاب 1433 ہجری کے صفر 2011 میں مصر میں عوامی تحریک کا آغاز ہوا جس نے حسنی مبارک کو برطرف کر داس کا اثر پورے خطے میں محسوس کیا گیا مان صفر کے ساتھ منسلک روایتی عقائد مان صفر کو بعض معاشروں میں نحس اور بدشگونی سے مربوط کیا جاتا ہے بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ اور کاروباری معاہدوں سے گریز کرتے ہیں مگر اسلامی روایات میں کسی مہینے کی بدشگونی کا تصور موجود نہیں قرآن و حدیث کے مطابق اللہ تعالی ہر مہینے کے اوصاف سے بلند اور اس کا ہر دن اور رات مقصود الہی کے تابع ہے نتیجہ مان صفر میں دنیا بھر میں جی ہاں نیک اور شریر دونوں قسم کے واقعات رونما ہوئے تاریخ نے یہ سکھایا کہ تاریخ کے صفحات پر مہینوں کا اپنا کردار ہوتا ہے لیکن ان میں ہونے والے انسانی اعمال اور فیصلے ہی اصل منویت رکھتے ہیں صفر کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مصائب و امکانات دونوں امتحان الہی کا حصہ ہیں اور ان کے ذریعے انسانوں کے ایمان اور عزم کا امتحان ہوتا ہے مان صفر کے تاریخی واقعات کو سمجھ کر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر دور میں اللہ کے بندوں نے ہمدردی شجاعت اور دیانتداری کا مظاہرہ کیا نیز ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی مہینے کو نحس مبارک قرار دینے کی بجائے ہمیں اپنی سرگرمیوں کو ایمانی مقاصد کے تحت ترتیب دینا چاہیے تاکہ ہر دن اور ہر مہینہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنے مان صفر میں ہونے والے تاریخی واقعات تعارف اسلامی کیلنڈر کے 14 مہینوں میں مان صفر ایک اہم مگر بعض اوقات مظلوم تصور کیا جانے والا مہینہ ہے عربی میں او صفر کا لفظ خالی اور عدم کو ظاہر کرتا ہے اسی وجہ سے صاحبان روایت میں کچھ لوگوں نے اس مہینے کو بدشگونی سے منسوب کیا ہے تاہم اسلام اس کے مثبت اور منفی تاثر دونوں سے آزاد ہے اور اس ماہ میں بھی اللہ کے عظیم کام ہوئے جنہیں اجاگر کرنا ضروری ہے اس مضمون میں ہم مان صفر کے مختلف تاریخی اور مذہبی واقعات کا تذکرہ کریں گے جن میں اسلامی تاریخ کے نمایاں واقعات اور چند سینما گرافیکل نشانات شامل ہیں ایک ہجرت رسول کا آغاز محبوب خدا نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی شروعات بعض روایات کے مطابق 27/13 ہجری کو کی اس ہجرت نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا اور ایک مضبوط مسلم ریاست کی بنیاد رکھی اس اہم موڑ نے مسلمانوں کو ازادہ مذہب اور ریاستی نظام کے قیام کا موقع فراہم کیا فہن خیبر کا واقعہ صفر کے ماہی میں پیش آیا سال 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے یہودی قبیلے کی مضبوط قلعہ بند بستی خیبر کو فتح کیا اس فتح نے مسلمانوں کے معاشی اور سیاسی استحکام میں اہم کردار ادا کیا 3 میمنرکاف حنین 2008 ہجری کو ہوا اس جنگ میں قریش اور دیگر قبائل نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا مگر اللہ کے فضل سے مسلمانوں نے واضح فتح حاصل کی اس واقعے نے اسلام کی قوت اور مسلمانوں کے عزم کی نشاندہی کی 4 شہادت حضرت رافیہ بنت معاویہ الفام المومنین رافیہ بنت معاویہ رضی اللہ عنہا کی شہادت بھی صفر ماہ میں ہوئی اپنے اسلام اور نبی کی خدمت میں انتہائی قربانیاں دیں ان کی سیرت اور خدمات کو تاریخ میں سیاہ و سفید دونوں رنگوں میں بیان کیا گیا ہے 5 غزو بدر کا منصوبہ بعض مآخذ کے مطابق غزو بدر کا ابتدائی منصوبہ سفروں میں زیر غور آیا اور حکمت عملی پر گفتگو ہوئی یہ جنگ پھلنے پھولنے والی اسلامی ریاست کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی 6 وفات حضرت سلمہ بن ملوتہ رضی اللہ عنہ کی وفات صفر ماہ میں ہوئی اب کی سیرت میں شجاعت اور علمیت کا ملاپ تھا اور انہوں نے خلافۂ راشدین کی خدمت بھی کی ساتھ واقع کربلا کی تیاری امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی مرکہ آرائی کی ابتدائی منصوبہ بندی صفر میں شروع ہوئی روایات کے مطابق اپنے 3 صفر کو کربلا کے سفر کا ارادہ کاس کے بعد جب کوفہ والوں نے بھی اب کو حوصلہ دیا تو اب مکہ سے روانہ ہوئے 8 روایتی کاروان بازرگشت بعض اقوام عرب میں صفر کے مہینے کو سفر کے لیے ناموافق سمجھا جاتا تھا تاہم بعض قبائل اسی ماہ میں تجارت اور امن رونق کے حوالے سے کاروان بھیجتے تھے یہ روایت آج بھی بعض صحرا نشینوں میں موجود ہے سینما کی اولین نمائش سینما دنیا بھر میں سینما کی پہلی مانوی نمائش بعض ذرائع کے مطابق
20/1317 ہجری قمری تقربا آسو میں دمشق کے شہری ہالز میں ہوئی جہاں مصری فلموں کے کلپس دکھائے گئے۔ یہ ایک ثقافتی سنگ میل تھا۔ 10 دیگر عالمی واقعات مان صفر میں مشہور عالم آثار لیونل اوئنڈاج نے کچھ قرون وسطی کے مقبروں کی کھدائی اس ماہ میں شروع کی۔ اسی طرح 12/1326 ہجری تقریباً 1908 عیسوی میں ترکی میں اولمپکس کے پہلے مقابلے منعقد ہوئے۔ مان صفر کا جائزہ مان صفر کو اسلامی تاریخ میں کئی معاملات میں نیا آغاز اور تبدیلی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اگرچہ روایت میں اس مہینے کو بعض لوگ بیچاری نگاہ سے دیکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کے احکامات اور نبوی مشن کی کارگزاری جاری رہی۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ کی اہمیت کو پہچانیں اور اس میں ہونے والے عظیم واقعات کو یاد رکھیں۔ نتیجہ مان صفر میں جب ہم ماضی کی عظیم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو مختلف واقعات ہماری نظر کے سامنے آتے ہیں۔ فہن خیبر میمن رکاف حنین ہجرت رسول کا آغاز اور دیگر اہم واقعات اس بات کی گواہی ہیں کہ صفر میں بھی اللہ کی قدرت اور رسول کی قیادت نے مسلمانوں کو منزل بخشی۔ دنیاوی اور مذہبی دونوں نوعیت کے واقعات نے اس ماہ کو منفرد اور تاریخی اہمیت کا حامل بنایا۔ ہمیں اس ماہ کو بدشگونی کی نگاہ سے نہیں دیکھنا بلکہ اس کی عظمت اور اس میں پیش آنے والے رحمت و برکت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے۔